بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس بات کو سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا اس وقت بھی اور اس سے پہلے جتنی بھی قربانیاں دی گئیں، تمام کی تمام قربانیوں کے وقت بڑوں، جوانوں، بچوں، عورتوں سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ اور ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جب ہم دیکھا کرتے تھے کہ اس قسم کے پروگرام تقاریب منعقد ہوتی تھیں 14 اگست کو، تو باقاعدہ سے اس نعرے کو تازہ کیا جاتا تھا اور بچوں کی زبانوں پر، بڑوں کی زبانوں پر، سب کی زبانوں پر یہ کلمہ آتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ گویا کہ اس عہد کی تجدید کی جاتی تھی کہ جو پاکستان کی بنیادوں کے وقت جو عہد کیے گئے تھے اور جن لوگوں کی قربانیوں کے تذکرے ابھی ہو رہے تھے، ان لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ ہم نے گویا کہ کھیلنا نہیں ہے، ہم نے ایک عہد کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے یہ ملک بنایا تھا، ہم اس مقصد پر آج بھی قائم ہیں اور اب ہم اس مقصد کی نئے سرے سے تجدید کرتے ہیں۔ تو ہر سال جو 14 اگست کا دن آتا ہے، یہ ایک تجدید کا دن ہے کہ ہم اس مقصد کو نہ بھولیں۔ جو قومیں اپنے مقاصد کو بھول جایا کرتی ہیں، اپنی بنیادوں کو بھول جایا کرتی ہیں، اپنے اسلاف کو جو قومیں بھول جایا کرتی ہیں، وہ بہت جلد دنیا سے مٹ جاتی۔ لیکن جن قوموں کے سامنے اپنی تاریخ رہتی ہے ہمیشہ، اور اسی طرح سے تاریخ کے ساتھ ساتھ آنے والے مستقبل کے عزائم روزانہ تجدید ہوتے رہتے ہیں، وہ قومیں ترقی کیا کرتی۔ تو اس لیے کم از کم اس وقت ہم سب کی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں اس قسم کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں وہاں ضرورت ہے کہ اس مقصد کو دہرایا جائے کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج کی تقاریب جتنی بھی ہیں وہ موسیقی، گانا باجے، فضولیات، لغویات، جن چیزوں کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ سب یہ غیروں کی ایما اور غیروں کی سازشوں کا نتیجہ یہاں تک ہمیں پہنچاتا ہے کہ ہم آج اس مقصد کو بھول رہے ہیں۔ اور جب آج ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا تو یاد رکھیے گا آنے والی ہماری نسلیں ان مقاصد کو کیا یاد کریں گے؟ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ پاکستان کی بنیادوں میں کتنے لوگوں کا خون لگا ہے؟ اینٹوں کے بجائے لوگوں کی ہڈیاں وہاں دفن ہیں، گوشتوں کے گارے کے بجائے وہاں گوشت لگے ہیں، پانیوں کے بجائے وہاں خون سے سینچائی کی گئی ہے۔ تو اس قربانی کے نتیجے میں بڑی طویل قربانیوں کی داستانیں ہیں، اور ایک ایک داستان جس میں عورتوں کی عزتیں لوٹی، جوانوں کی جوانیاں قربان ہوئیں، ماں باپ نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو قربان ہوتے دیکھا۔ میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس قسم کی تاریخ کا آپ مطالعہ تو فرمائیں، پتہ تو چلے۔ اور پھر اس وقت ہم 2 عہد آج ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم یہ 2 عہد جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ 2 عہد جو ہم کرنے لگے ہیں، اگر ان 2 عہدوں پر، وعدوں پر ہم پکے رہے تو آج کی اس تقریب کا مقصد ہمیں حاصل ہو گیا۔ کس لیے حاصل کیا تھا ملک؟ لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا وہ مبارک نعرہ تھا جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر لگایا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ قریش جو رسول اللہ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ دشمن بن گئے۔ انہیں پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب سر سے لے کر پیر تک ہمیں مکمل اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا ہوگا۔ انہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری تجارتیں اپنی منشا اور چاہت کے مطابق نہیں ہوں گی، اب جو اللہ اور اس کا رسول بتلائے گا اس کے مطابق ہوں گی۔
انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم تھا کہ اب ہمارا طرز عبادت اور طریقہ عبادت اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ اور اس کا رسول بتائے گا اس کے مطابق ہوگا۔ انہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا اب مقصد یہ ہے کہ اب ہماری خوشیاں، اب ہماری غمیاں اپنی چاہتوں کے مطابق نہیں ہوں گی، بلکہ ہماری خوشیاں اور ہماری غمیاں 100% پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہوں گی۔ انہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ جب ہم نے پڑھ لیا ہے اور لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہہ لیا اور اس کا اقرار کر لیا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب ہم اپنی محبت میں ہم آزاد نہیں ہیں، اب ہم نفرت میں آزاد نہیں ہیں، اب ہم اپنے ہر عمل میں آزاد نہیں ہیں، ہمارے سامنے اللہ اور اس کا رسول پہلے ہے۔ تو یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ پاکستان کا مقصد بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ہم ایک الگ ریاست حاصل کر چکے ہیں، ایک الگ ہم ملک حاصل کر چکے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں، محنتوں کے نتیجے میں ایک قربانی، ان قربانیوں کے نتیجے میں ایک ملک ہمیں حاصل ہوا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا۔ اب اس میں ہم تجارت اس طرح سے کریں گے جس طرح سے لا الہ الا اللہ کی رہنمائی ہے۔ اب ہم اس میں اپنی خوشیوں کا اظہار اس طرح سے کریں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اب ہم اپنے کاروباروں کو اس طرح سے ڈھالیں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اب ہم گرد و نواح کی زندگی اس طرح سے گزاریں گے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جب لا الہ الا اللہ کا مقصد یہی تھا، تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں۔ آپ بہت بڑی کوشش تو نہ کر سکے، آپ ملک میں اسلام کو نافذ نہ کر سکے، آپ شہر میں اسلام کو نافذ نہ کر سکے، آپ ریاست میں، آپ محلے میں، آپ اپنے علاقے میں اور اپنے شہر میں، اپنی بستی اور قریہ کے اندر آپ اسلام کو نافذ نہ کر سکے، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ سر سے لے کر پیر تک اسلام کے نفاذ کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ ممکن ہے آپ یہ کہیں ہمارے پاس وہ اختیار نہیں، وہ اقتدار نہیں ہے، اس لیے ہم باہر کس طرح سے اسلام نافذ کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اپنے جسم پر اسلام نفاذ کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ جھوٹ چھوڑنے کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ سود چھوڑنے کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ خیانت اور بددیانتی چھوڑنے کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ دھوکہ اور فراڈ چھوڑنے کے لیے آج کیا رکاوٹ ہے؟ اپنے گھر میں پردے کے نفاذ کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ وہاں کیا رکاوٹ ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اندر کا ضمیر خراب ہے، اندر ہرا بھرا نہیں ہے۔ ملک ہرا بھرا کر لیا، جھنڈیاں بھی لگا لی، درخت بھی لگا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن اندر اگر ضمیر ہرا بھرا نہ ہوا تو لا الہ الا اللہ کی یادیں تازہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم ہم سب کے سب جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، ہم عزم کریں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم پر ہم اسلام کو نافذ کریں گے۔ کون کون وعدہ کرتا ہے اس کا؟ بھائی دیکھو کون سی چیز ہے سر سے لے کر پیر تک جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، ہٹا دو۔ نمبر 2، دوسرا ہم عہد یہ کریں گے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کو باہر نکال دیں گے۔ اس میں جو ہمیں قربانی دینی پڑے، ہمارا خاندان ناراض ہو جائے، ہمارے گھر بار ناراض ہو جائے، سارا قبیلہ ناراض ہو جائے، ہم نے لا الہ الا اللہ کے مقصد کی آج تجدید کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں اور اپنے گھر میں ہم اسلام کا نفاذ کریں گے انشاءاللہ۔ سارے عزم کرتے ہیں اس کا؟ نمبر 3، تیسرا عزم ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہم اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ ہم اجتماعی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح دیا کریں گے۔ دوسروں کے فائدے کو سوچو، دوسروں کے بھلے کو سوچو، پورے علاقے کا کیا مفاد ہے، فائدہ ہے، اس کو مقدم رکھو۔ اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنے ذاتی مقصد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہر کوئی جیتا ہے۔ آج ملک کیوں ہمارا پستی کی طرف، ہر آئے دن پستی کی طرف جا رہا ہے، ہر آئے دن پیچھے ہی دھکیلا جا رہا ہے؟ کیا ہم میں سے ہر آدمی ایک کردار نہیں ادا کر سکتا؟
دیکھو ہمیشہ یاد رکھیے گا، تبدیلیاں چہروں کے بدلنے سے نہیں آیا کرتی، تبدیلیاں ضمیروں کے بدلنے سے آتی. جب تک اندر نہیں بدلیں گے تبدیلیاں نہیں آئیں گی. چہرہ ایک رہے گا، وہ ہٹا دوسرا آیا، وہ ہٹا تیسرا آیا، وہ ہٹا چوتھا آیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی ہے، آپ علیہ السلام نے دلوں میں انقلاب برپا فرمایا. آپ نے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا ہے، آپ نے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا فرمائی، آپ نے دلوں میں مسلمانوں کی ہمدردی پیدا فرمائی ہے. یہی انسان جو ایک دوسرے کا قاتلی دشمن تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو اب کیا مزاج بن گیا، خود بھوکا رہ کر دوسرے کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ اس طرح سے اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھا جائے کہ اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اور پھر وہ مثال تاریخ میں رقم ہوتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک مہمان آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کون اسے لے کے جائے گا؟ ایک انصاری کہتے ہیں میں لے کے جاتا ہوں، میں جا کے گھر میں اس کا اکرام کروں گا، کھانا کھلاؤں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مہمان ان کے گھر میں جاتا ہے. رات کو بیوی سے پوچھتے ہیں کتنا کھانے کو ہے؟ بیوی نے بتایا بہت قلیل مقدار میں کھانا ہے، اور وہ اتنا ہے کہ جو ہمارے اور ہمارے بچوں کو بھی ناکافی ہوگا. کہا کوئی بات نہیں، میں بھی بھوکا سو جاؤں گا، آپ بھی بھوکی سو جانا، بچوں کو بھی سلا دو، مہمان کھا لے. مہمان ایسے کیسے کھائے گا اکیلے میں کھانا؟ وہ تو نہیں کھائے گا. جب ہم اس کے ساتھ نہیں کھائیں گے تو وہ تو کہیں کسی شک اور شبہ اور بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. تو کہا کہ آپ بتی ٹھیک کرنے کے بہانے کھڑے ہو کے اسے بجھا دینا تاکہ وہ بتی بجھ جائے، چراغ بجھ جائے اور مہمان یکسوئی سے کھانا کھا لے، ہم ساتھ بیٹھے رہیں گے. یہ تاریک عمل ہے، یہ اندھیری رات کا عمل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس اللہ کے لیے کیا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. سو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی پہنچے نہیں تھے، اللہ پاک نے آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے نازل فرما دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ دوسروں کو ایسی ترجیح دیتے ہیں اپنی حاجت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی حاجات اور ضروریات کو مقدم کرتے ہیں. تو 3 عہد ہم کر لیں. پہلا، اپنے جسم پر اسلام کا نفاذ. نمبر 2، اپنے گھر میں اسلام کا نفاذ، اس کی کوشش کرو. اور نمبر 3، اجتماعی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح دیا کرو، فائدے دوسروں کو دیکھا کرو. ملک کا بھلا کیا ہے، محلے کا بھلا کیا ہے، علاقے کا فائدہ کیا ہے، گلی کا فائدہ کیا ہے، سب کا فائدہ کیا ہے، اس فائدے کو سوچو. صرف اپنی ذات کو مت سوچا کرو، صرف اپنی ذات کو مت مقصود بنایا کرو، بلکہ دوسرے کو سوچا کرو. ہر آدمی جب یہ سوچے کہ یہ مسلمان بھائی ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ملک سدھار کی طرف آ جائے گا. اب آپ کہیں گے کہ ہم 2 4 6 10 20 50 لوگ ہم کیا کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، بات ایک سے چلتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے آواز لگائی، سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ جڑے اور جڑے، جڑتے 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 یہ کارواں اور یہ قافلہ بنتا چلا گیا. اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں جڑا تو کل قیامت کے دن یہ تو کم از کم کہہ سکیں گے اے اللہ میں نے کوشش کی تھی، اللہ میں نے کوشش کی تھی. تو سب اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا، سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.